حلال رزق کمانا یہ انسان کی ایک ضرورت وہ تو ہے ہی، لیکن یہ کس درجہ خدا تعالیٰ کو وہ شخص جو صبح نکلتا ہے اور حلال رزق کماتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، وہ کتنا محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ اگر ان بات سے بھی اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے محبوب کے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ صحیح، واہ واہ، صحیح ہے۔ حضور مکرم تو مزدور کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے اچھا، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ واہ واہ، اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہوگی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ اس طرح سے ایک حلال روزی کمانے والے کے لیے اس کیفیت کو، اس عمل کو انجام دے۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے نا، اسے تمام مخلوقات پر کرامت حاصل ہے، اور ہم نے اسے خشکی اور سمندر کو مسخر کرنا سکھلایا ہے، اور آگے کا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسے پاکیزہ رزق دیا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک یہ پاکیزہ رزق کھائے گا اس وقت تک وہ کرامت باقی رہے گی، اس وقت تک وہ اشرف المخلوقات رہے گا، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وجہ کا ذکر کیا کہ ہم نے چونکہ اسے پاکیزہ رزق دیا ہے لہٰذا اسے باقی مخلوقات پر کرامت عطا کی۔ جنگل میں جانور کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو اگر انسان بھی وہی بن جائے تو پھر کون سی کرامت ہے اس کے پاس، پھر کون سی فضیلت ہے اس کے پاس۔ جو شخص رزق کے حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے، حدیث سنا رہا ہوں، گوشت خرید سکے۔ اس زمانے میں گوشت ایک نایاب چیز ہوتی تھی، ہر ایک کے پاس روزانہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص گھر سے باہر نکلے حلال روزی کمانے کے لیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے گوشت خرید کر لا سکے حلال سے، اللہ اسے نسل اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا دین 24/7 ہے، ہمارا دین فقط نماز روزہ نہیں ہے، وہ بھی دین ہے لیکن یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز مکمل کر لو تب زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ، کوشش کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فضل اللہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اس محنت کے بعد جب تمہیں کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا۔ واہ واہ، تو حلال جب انسان کماتا ہے تو اس میں برکت بھی ہے، اور شہری میں بھی برکت ہے۔ تو برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے وہ بظاہر کم کہ جو اللہ کی طرف سے پورا ہو جائے، واہ واہ، یہ ہے برکت۔ تو کبھی کم ہوتا ہے لیکن اللہ کی جانب سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی خاطر ہے کہ قرآن کو بھی مبارک کہا گیا نا۔ قرآن مبارک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے 6666 آیتیں ہیں، لیکن اس کی برکت اتنی ہے کہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ رمضان المبارک وہ ہے کہ 30 دن ہے، لیکن برکت ایسی ہے کہ سارا سال اس کا اثر جاری و ساری ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے ایک ہے مبارکہ، 18 برس کا سن ہے لیکن ہدایت قیامت تک کے لیے۔ تو حلال روزی ہے وہ بھی برکت ہے، شہری ہے وہ بھی برکت ہے۔